وہ میں اپنے شہر سے ایک دفعہ گجرانوالہ میں میلاد شریف کی محفل سے ہو کے گاڑی کی طرف جا رہا تھا تو ایک نوجوانوں نے پیچھے سے آواز کیسی کہنے لگے وہ میلادیو. تو میں نے پلٹ کے اس کی طرف دیکھا, میں کہا ذرا ایک باری پھر آکھی. تو کہنے لگا نہیں وہ میرا مطلب تھا. میں نے کہا یار تو ڈر نہ, مجھے مزہ آیا تیری بات کا, ایک دفعہ دوبارہ کہنا ذرا. او جے کر یار دے نام دا ملے مینا انہوں چولی پا لئیے پنجے سٹیے نا. جے کر یار دے نام دی ملے سولی پھر چوٹا چوٹ لئیے پشاٹیے نا. ذرا سی بات پہ گلے کرنا, ذرا سی بات پہ شکوے کرنا, ذرا سی بات پہ الجھ جانا, یہ درویشوں کا طریقہ ہی نہیں. فقر کی چادر اتنی وسیع ہوتی ہے کہ بڑی چیزیں اس کے نیچے چھپ جایا کرتی. حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ کے قریب سے گزرے نوجوان, پھبتیاں کسی, مذاق اڑایا. تو عقیدت مندوں کو تکلیف تو ہوتی ہے نا, ان کے دلوں پہ چوٹ تو لگتی ہے نا. تو سب اکٹھے ہو کے عرض گزار ہوئے, حضور کبھی اس طرح ہم نے التجا نہیں کی, پر آج تو حد ہو گئی. یہ تمسخر ہمارے شیخ کا, مہربانی فرمائے آج کریں دعا یہ اسی دریا میں غرق ہو جائیں. تو شیخ نے یوں ہاتھ اٹھائے, کہا کر دوں دعا؟ حضور کر دے. فرمایا میں کر دوں دعا؟ حضور کر دے. اللہ کے حضور عرض کرنے لگے, اے اللہ جس طرح یہ جوان آج ہنس رہے ہیں نا, انہیں قیامت میں بھی اسی طرح مسکراتا ہی رکھنا, انہیں مسکراتا رکھنا. ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں. ہنستے رکھنا, مسکراتے رکھنا. اتنی جلدی الجھ جانا, اتنی جلدی بے چین ہو جانا, دو چیزیں سہج نہ سکنا, کلیجہ اتنا ہمارا کمزور ہونا کہ بس کسی مخالف نے ایک بات کر دی تو سارا وقت اسی کو جواب دینے میں لگا دے. ہمیں تو بڑے کام ہیں, اور بھی کم ہے زمانے میں محبت کے سوا. تو اپنی زندگی میں ترجیحات کا تعین کرنا اللہ والوں کی شان ہے, وزادار ہی بڑے ہوتے. شیخ نے ہاتھ اٹھا کے کہا, یا اللہ جس طرح یہاں مسکرا رہے ہیں نا وہاں بھی مسکراتے رہے. کشتی کنارے لگی, شیخ اترے تو وہ جوان بھی اترے. پھر ان کا انداز یہ تھا کہ گردنیں جھکی ہوئی, آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے حضرت کے قدموں میں بیٹھ کے کہنے لگے, معاف نہیں کر دیتے؟ تو معاف کرنا تو اللہ والوں کی شان ہے, دیر لگائی کوئی نہیں, فرمایا جاؤ میں نے معاف کیا. او بھائی یاد رکھو, تھوڑی وزاداری, تھوڑا ٹھہراؤ, تھوڑا وقار, تھوڑا حسن زندگی میں, تھوڑا لب و لہجے کے اندر گداز. اور کوئی, میرا مطلب ہے اس طرح کا ماحول نہ بنائیں کہ جس سے چھلکے کہ یار یہ صوفیاء کے ماننے والے اور اس کے اندر جلد باز ہیں, مضطرب ہیں, کسی ڈپریشن کا شکار ہے, انزائٹی پیشنٹ ہے, الجھے ہوئے ہیں, ڈری باتیں کرتے ہیں. جہاں بیٹھتے ہیں, میرے پاس ایک صاحب آئے تو وہ کہنے لگے پاکستان کے آج کل حالات کیسے ہیں؟ میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے. تو وہ چپ کر گئے, جس طرح آپ نہیں سارے کر گئے. تو وہ چپ کر گئے. میں نے ان سے کہا اللہ کے بندے, حالات اوپر نیچے ہوتے ہی رہتے ہیں. کامیاب قائدین وہ ہوتے ہیں جو قوم کو مایوس نہیں ہونے دیتے. ان کی وزاداری ایسی ہوتی ہے, انقلاب ایسا ہوتا ہے, لب و لہجہ ایسا ہوتا ہے, انداز. اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام ایک دور کا سفر کر کے واپس تشریف لائے. آثار سفر تھے وجود اطہر پر. سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے والد گرامی کے وجود نور پر بظاہر تھکاوٹ کے آثار دیکھے تو رو پڑی. عرض کی آپ دین کے لیے کتنی تکلیف اٹھاتے ہیں. ایک سوچ محبت وہ تھی جو سیدہ پاک نے پیش کی, اور جواب میں میرے کریم نے پتہ کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا, فاطمہ آپ کے والد کو اللہ نے بڑے مقاصد کے لیے مبعوث فرمایا. فرمایا نہ کوئی گھر چھوٹا بچے گا, نہ بڑا بچے گا, نہ کوئی جھونپڑی بچے گی جہاں اللہ دین کے پیغام کو پہنچا نہیں دے گا. ہم نے بڑے بڑے کام کرنے ہیں, یہ تھکاوٹیں, یہ تھوڑے بہت مسائل, یہ آنے جانے کی چیزیں یہ ہوتی رہتی, لیکن اللہ والوں کی وزاداری, ان کے مزاج کا حسن, ان کا کمال ہر وقت قائم رہتا ہے. اس کی ایک وجہ ہوتی ہے, اس کی ایک بنیادی وجہ ہوتی ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کی جیب میں نا بہت سارے آفیسرز کے کارڈ نہیں ہوتے کہ ضرورت پڑی تو فلانے کو فون کر لوں گا. یہ ان کا مزاج نہیں ہوتا. ان کے پاس جو سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے وہ مسلح اور دعا کی طاقت ہوتی ہے.
وہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ابھی 2 سجدے کروں گا اور مالک کے حضور حاضر ہو جاؤں گا. یہ جو خاص وزاداری ہوتی ہے نا، اللہ کرے آپ موبائل کا ہم دیکھیں اور میری بات پہ زیادہ توجہ کریں، یہ جو وزاداری ہوتی ہے نا، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے پیچھے ہماری پشت پہ رب رسول کی مدد کھڑی ہے. اللہ والوں کا بہت بڑا درس ہے کہ اپنے آپ کو رب سے جوڑ کے رکھنا، اپنی عبادتوں کا تعلق مضبوط رکھنا. داتا صاحب کے مزار کا احاطہ بظاہر چھوٹا ہے، لیکن مسجد دیکھ لو کتنی بڑی ہے. اس لیے کہ وہ چاہتے یہ ہے کہ سجدہ کرنے والے زیادہ آئیں، مصلے سے جڑنے والے زیادہ ہوں، ذرا تھوڑا سا لوگوں کا اللہ کی طرف رجحان زیادہ ہو. یہ اصل میں ان لوگوں کا مطمع نظر ہے، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ہماری پشت پہ رب رسول ہو. داتا صاحب نے لکھا ہے، ابو مسلم نام کا ایک حکمران تھا. اس کے دور حکومت میں ایک درویش کو ناجائز سزا سنا دی گئی اور وہ درویش جیل میں تکلیف میں تھے. او میرے سنگیو، یہ انداز بھی ذرا دیکھنا. سیدی فیض عالم فرماتے ہیں، اس ابو مسلم بادشاہ کو رات کو خواب میں مدینے والے محبوب کی زیارت ہوئی اور حضور نے فرمایا بے گناہ کو قید کر دیا ہے. بادشاہ نے نہ جوتے پہنے نہ سر پر کپڑا رکھا، دوڑا گیا، جا کے درویش کا دروازہ کھولا. کسی سپاہی سے نہیں کہا، خود دروازہ کھولا، معذرت بھی کی. اور وہ درویش جب خرامہ آہستہ آہستہ دروازے سے باہر جانے لگے تو تھا تو بادشاہ نا. کچھ لوگوں کا مزاج تو ہوتا ہے نا کہ بہت بڑا حکم ہوا تو بتائیے گا، تو ہوتی ہیں کچھ پھر باتیں وہ تقیہ کلام بھی بن جاتی. تو شیخ ابھی دروازے پر پہنچے تھے کہ پیچھے سے بولا، کہنے لگا حضور مہربانی فرمائیے گا، کبھی کوئی حکم ہو میرے لائق تو مجھے ضرور یاد کیجئے گا. تو شیخ وہی ٹھہر گئے، وہی وزاداری، وہی حسن، وہی کمال، لفظ انداز نرم اور دلائل گرم، وہی انداز تکلم. تھوڑا ٹھہر گئے، پھر پلٹ کے دیکھا، فرمانے لگے